السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواحد صدیقی چترویدی۔ چونکہ قربانی کا دن آ چکا ہے تو لوگوں کے ذہن میں ایک طرح کا شک ہوتا ہے اور لوگ جو ہے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ بعض لوگ جو مسلمان ہی کے اندر 4 دن قربانی کرتے ہیں اور اکثریت جو ہے وہ 3 دن قربانی کرتی ہے۔ تو اسی کے متعلق میں آپ کے سامنے جو ہے قرآن و حدیث اور عقلی نقلی ہر طرح سے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ واقعی قربانی کے کتنے دن ہیں، قرآن کے اندر کیا ہے، اس کی تفسیر کیا کی گئی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے قربانی کے کتنے دن مراد ہیں۔ اور جو لوگ چوتھے دن کے قائل ہیں، قربانی کے 4 دن ہونے کے قائل ہیں، ان کے اپنے دلائل کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ۔ اب ہمارے دلائل کیا ہیں قرآن سے وہ سن لیجئے۔ دلیل نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، سورۃ الحج۔ ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ اپنے فوائد کے لیے موجود ہوں اور ایام مقررہ میں ان مخصوص چوپائیوں پر اللہ کا نام۔ اب اسی کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فل معلومات، ایام معلومات ہے نا، تو اس سے فل معلومات یوم النحر و یومان بعدہ، کہ ایام معلومات سے جو مراد ہے وہ یوم نحر یعنی 10ویں ذی الحجہ اور اس کے بعد جو 2 دن یعنی 11ویں اور 12۔ اب حدیث سے آپ سنیے۔ دلیل نمبر 2 عن سلمة بن الأكوع رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وبقي في بيته من شيء، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 835۔ ترجمہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو شخص قربانی کرے تو تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ نہ رہنا چاہیے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ اب یہاں پر ذہن میں اشکالات ہو رہے ہوں گے کہ لوگ تو بہت دن تک قربانی کے گوشت رکھتے ہیں، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو اس حدیث سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی، یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیوں کہا 3 دن نہیں رکھنے کو، یہ بھی آپ سمجھیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کے 3 ہی دن ہیں، کہ جس نبی نے کہا ہو کہ قربانی کا گوشت جو ہے 3 ہی دن رکھنا ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا ہے، وہ نبی چوتھے دن کے قربانی کے قائل کہاں ہو سکتے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کے 3 ہی دن ہیں، 4 دن قربانی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیوں کہا کہ قربانی کا گوشت 3 دن رکھنا ہے، چوتھے دن نہیں رکھنا ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کی جو ہے فائنینشیل کنڈیشن جو ہے، مسلمانوں کی مالی حالت جو ہے وہ بہتر نہیں تھا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام میں جو ہے اکثریت جو ہے صاحب نصاب نہیں تھے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ 3 دن کے اندر جتنا تم کھا سکتے ہو اس کو رکھو، اس کے علاوہ باقی جو ہے غرباء اور فقراء کے اندر تقسیم کر دو۔ لیکن جب مسلمانوں کی حالت بہتر ہو گئی تو اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اب چاہے تم جتنے دن چاہو قربانی کا گوشت رکھ سکتے ہو۔ تو یہاں پر بھی آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ بعد میں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دے دی کہ جتنا دن چاہو گوشت رکھ سکو، تو اب خود اپنا ذہن لگائیے کہ نبی نے کہا جتنا دن رکھ سکو، یعنی 4 دن بھی رکھ سکتے ہو، پورا سال بھی رکھ سکتے ہو۔ جیسا کہ ہم گاؤں دیہات کے اندر دیکھتے ہیں کہ 3 دن قربانی ہوتی ہے، لوگ جو محرم تک فریج کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو لوگ جو ہے زیادہ دن تک اس کو رکھتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی پورا سال قربانی کرے گا، پورا سال گوشت رکھنے کا مطلب، یا 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کا مطلب ہرگز تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے چوتھے دن قربانی کرے یا پورا سال جو ہے گوشت رکھے، پورا سال جو ہے قربانی کرے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دے دی تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں نکلتا ہے کہ آپ 4 دن قربانی کریں گے۔ اس کے بعد
دلیل نمبر 3 ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ قربانی کے 3 ہی دن ہیں۔ اور دلیل نمبر 4 عن عبداللہ بن عباس النحر یومان بعد یوم النحر وافضلها یوم النحر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن جو ہے 10ویں ذی الحجہ اور اس کے بعد 2 دن ہے، البتہ یوم النحر کو جو ہے قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی 4 دن تک کی جا سکتی ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق سارے ذبح کے دن ہیں۔ یہ ان کے دلائل ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 4 دن قربانی کرنی جائے اور 4 دن جو ہے قربانی کرنا چاہیے، ان کے جو دلائل ہیں ان کو سنیں۔ ان کا کہنا ایام التشریق کلھا ذبح، کہ ایام تشریق جو ہے تمام کے تمام جو ہے وہ ذبح کا دن ہے، یعنی قربانی کا دن ہے۔ تو پہلے میں آپ کو بتلا دوں کہ یہاں پر آپ اپنے ذہن کو تھوڑا ذہن میں بات کو بیٹھانے کی کوشش کیجیے کہ ایام تشریق کسے کہا جاتا ہے۔ یعنی جتنے دن ہم تکبیر تشریق پڑھتے ہیں تو ہم تکبیر تشریق جو ہے 9ویں ذی الحجہ ہی سے شروع کر دیتے ہیں۔ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے ہی شروع کر کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک جو ہے ہم تکبیر تشریق ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو کل ہو گیا 5 دن، 9، 10، 11، 12 اینڈ 13، یعنی 5 دن جو ہے ہم تکبیر تشریق پڑھتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ 4 دن کی قربانی میں یہ والی حدیث پیش کرتے ہیں ایام التشریق کلھا ذبح، تو ان کی دلیل کے مطابق جو ہے 5 دن قربانی ہونی چاہیے، یعنی یوم النحر سے پہلے ہی۔ اور جو شخص یوم النحر سے پہلے قربانی کرے گا تو اس کی قربانی اولاً تو ہوگی نہیں۔ تو وہ لوگ جو دلائل پیش کرتے ہیں، جو حدیث بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کہا ایام التشریق کلھا ذبح، تو وہ خود اس کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ یعنی اس حدیث کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے مفاہیم کو سمجھتے ہیں تو خود وہ اپنے دلیل کے اندر جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک عقلی بات ہوئی جو میں آپ کو سمجھایا کہ جو وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں اس کے اندر بھی ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ جو حدیث ہے ایام التشریق کلھا ذبح، تو اس کے اندر جو ہے ایک راوی ہے، اس کی سند میں ایک راوی معاویہ بن یحییٰ الصدفی، جسے محدثین نے ضعیف لیس بقوی کہا، یعنی حدیث میں قوی نہیں ہے، لا شیء، بے حیثیت قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن ابی حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کا یہ طریق ذکر کیا کہ معاویہ بن یحییٰ الصدفی عن زہری عن سعید بن المسیب عن ابی سعید الخدری، اور اپنے والد ابو حاتم الرازی کا فیصلہ نقل کیا ہے کہ ھذا الحدیث کذب بھذا الاسناد، کہ یہ حدیث اس سند کے ساتھ جو ہے جھوٹ ہے۔ اور یہ تمام جو ہے آپ العلل ابن حاتم کے اندر دیکھ سکتے ہیں، الرازی کے اندر۔ اور ایک مقام پر یہ بھی نقل کیا کہ ھذا حدیث موضوع، کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس حدیث کو کی بنیاد پر 13ویں ذی الحجہ قربانی کا دن ہے تو پھر 9 بھی شامل کرنا چاہیے، کیونکہ ایام تشریق 9 سے شروع ہوتے ہیں، جبکہ 9 ذی الحجہ قربانی کے دنوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ معلوم ہوا کہ اس روایت پر عمل جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قربانی کے کتنے ایام ہیں، 10، 11 اور 12۔ اور جو لوگ چوتھے دن کرتے ہیں ان کو کرنے دیجیے، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ 4 دن قربانی کرنی چاہیے، یہ غلط ہے، جو میں نے آپ کو ہر اعتبار سے عقل سے بھی سمجھانے کی کوشش کی اور حدیث اور قرآن کے دلائل سے بھی آپ کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں نئے مسئلے کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ بنے رہیے۔ اللہ حافظ۔